تہذیب الاسلام چیپٹر 3 لیسن 4 کھانا کھانے کے آداب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے کل آداب۔ سنت ہے کہ جو چیز کھائے داہنے ہاتھ سے کھائے، کھانے کے وقت دو زانو بیٹھے، کوئی چیز لیٹ کے نہ کھائے، مگر بائیں ہاتھ پر زور دے کر بیٹھنے کا کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، چار زانو بیٹھنا مکروہ ہے، اور اگر پاؤں زانو پر رکھ کر بیٹھے تو اور بھی بدتر ہے۔ اکیلے اکیلے کوئی چیز کھانا مکروہ ہے۔ خدمتگاروں اور غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ راستہ چلتے میں کچھ کھانا مکروہ ہے، اور کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا مسنون ہے، اور یہ سنت ہے کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں وہ رومال سے خشک نہ کیے جائیں۔ ہاتھ دھونے کی ترتیب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اول تو صاحب خانہ ہاتھ دھوئے، اس کے بعد جو شخص اس کے داہنی جانب ہو، پھر اسی طرح بے ترتیب انتہائی مجلس تک ہاتھ دھلائے جائیں، اور کھانا کھانے کے بعد پہلے اس شخص کے ہاتھ دھلائے جائیں جو صاحب خانہ کے بائیں طرف ہو، اسی طرح ترتیب وار سب کے ہاتھ دھلا کر آخر میں صاحب خانہ کے ہاتھ دھلائیں۔ سنت ہے کہ سب کے ہاتھ ایک ہی طشت میں دھوئے جائیں اور پانی پھینک دیا جائے۔ جس خوان میں شراب پی گئی ہو اس پر کوئی چیز رکھ کے کھانا حرام ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جس جگہ کوئی حرام چیز کھائی جائے یا کوئی فعل حرام کیا جائے، اس جلسے میں کوئی چیز کھانا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اس گروہ کے دسترخوان پر بیٹھنا بھی حرام ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہوں اور ان کی نسبت ارتکاب افعال حرام کا عیب لگاتے ہوں۔ کھانے کے اول و آخر نمک کھانا سنت ہے۔ حدیث معتبر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے 3 شخصوں پر لعنت کی ہے۔ اول اس پر جو تنہا بیٹھ کے کھانا کھائے، دوم اس پر جو تنہا سفر کرے، سوم اس پر جو تنہا مکان میں سوئے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب کھانے میں 4 صفتیں پائی جائیں تو اس کے آداب کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اول، وجہ حلال سے ہو، دوسرے کھانے والے زیادہ ہوں، تیسرے کھانے سے پہلے خدا کا نام لیا جائے، چوتھے کھانے کے بعد خدا کی تعریف کی جائے۔ حدیث صحیح اور معتبر میں منقول ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھتا تھا، حضرت ایک خالی برتن طلب فرماتے تھے، اور جتنے لذیذ کھانے ہوتے تھے ان سب میں سے تھوڑا تھوڑا اس برتن میں ڈال کر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ مسکینوں اور فقیروں کو دے دو۔ معتبر حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند کی مفارقت میں اس سبب سے مبتلا ہوئے کہ ایک دن انہوں نے ایک موٹی تازی بھیڑ ذبح کر کے اس کے کباب بنائے تھے، اور ایک مرد صالح روزے دار ان کے پڑوس میں رہتا تھا، اس نے خوشبو تو اس کی سونگھی، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات سے غافل ہو گئے کہ اس کو کھانا کھلائیں۔ اسی رات کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور یہ خبر لائے کہ خدا کی طرف سے آپ کے اوپر بلا آنے والی ہے۔ چنانچہ اسی شب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا اظہر من الشمس ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ چاشت کے وقت ان کے ملازم اور غلام تمام راستوں پر مکان کے 3 میل کے فاصلے تک آوازیں لگایا کرتے تھے کہ جسے صبح کے کھانے کی ضرورت ہو وہ یعقوب کے دسترخوان پر آ جائے۔ اسی طرح رات کو منادی کیا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جس وقت دسترخوان بچھے اس وقت جو سائل آ جائے اسے خالی نہ پھر جانے دو۔ بسند صحیح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے منقول ہے کہ جو شخص ایسے دسترخوان یا میز پر بیٹھے جس پر لوگ شراب پیتے ہوں وہ ملعون ہے۔ دوسری صحیح حدیث میں حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ جس دسترخوان پر لوگ شراب پیتے ہوں اس پر رکھ کے یا اس پر سے اٹھا کر کوئی چیز نہ کھائے۔ فخر الرضا علیہ السلام میں منقول ہے کہ جس دسترخوان کی نسبت یہ گمان ہو کہ تمہارے چلے جانے کے بعد لوگ اس پر شراب پیئیں گے اس پر بھی کھانا مت کھاؤ۔ کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا موجب فقر و فاقہ ہے۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے
بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو منع فرمایا ہے، سوائے اس شخص کے جو حالت اضطرار میں ہو یا جس کے داہنے ہاتھ میں کوئی عارضہ ہو۔ بے سندہائے معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے آخر دم تک دائیں یا بائیں پہلو پر تکیہ کر کے کوئی چیز تناول نہیں فرمائی، بلکہ پروردگار کے لیے تواضع اور فروتنی کو یہاں تک کام میں لاتے تھے کہ جو چیز آپ تناول فرماتے تھے مثل غلاموں کے بیٹھ کر کھاتے تھے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ تکیہ کر کے یا لیٹ کر یا اوندھے پڑ کے کوئی چیز نہ کھانی چاہیے۔ حدیث حسن میں منقول ہے، ایک دن عباد بصری جو صوفیوں کے مشائخ اور اہل سنت کے علماء میں سے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے اور حضرت اس طرح کھانا تناول فرما رہے تھے کہ بایاں ہاتھ زمین پر ٹکا ہوا تھا۔ عباد نے کہا، آیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت نے کھانے کے وقت ہاتھ پر سہارا دینے کو منع فرمایا ہے؟ حضرت نے ذرا سا ہاتھ اٹھا لیا اور پھر رکھ دیا۔ عباد نے پھر اسی بات کا اعادہ کیا۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو ارشاد فرمایا، واللہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس طرح تکیہ کرنے کو ہرگز منع نہیں فرمایا۔ حدیث موثق میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، کھانے سے پہلے نمک کھایا کرو کہ جو شخص کھانے کے اول و آخر نمک کھا لے گا خدا تعالیٰ اس سے 70 قسم کی بلائیں دور کرے گا، جن میں ادنا جزام ہے۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ 72 قسم کی بلاؤں سے نجات ملے گی، جن میں دیوانگی، جزام اور برس بھی شامل ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ایک روایت میں یوں وارد ہے، درد گلو، درد گوش اور درد شکم سے نجات ملے گی۔ معتبر حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ نمک میں 70 امراض کے لیے شفا ہے۔ اگر لوگوں کو نمک کے کل فوائد معلوم ہو جائیں تو وہ سوائے نمک کے اور چیزوں سے علاج ہی نہ کیا کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کو حکم دے دو کہ وہ کھانے کے اول و آخر نمک کھا لیا کریں، اور اگر اس حکم کی تعمیل نہ ہوگی تو وہ بلا میں گرفتار ہو جائیں گے، اور اس وقت انہیں لازم ہوگا کہ اپنے آپ کو ملامت کریں۔ دوسری روایت میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو حالت نماز میں بچھو نے کاٹا۔ حضرت نے نالین مبارک اتار کر اس کو مار ڈالا اور فارغ ہو کر یہ فرمایا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نہ نیک کو چھوڑتا ہے نہ بد کو، دونوں کو یکساں آزار پہنچاتا ہے۔ پھر لسپا ہوا نمک طلب کیا اور جس جگہ بچھو نے کاٹا تھا مل دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو نمک کے فائدے معلوم ہوں تو تریاک فاروقی وغیرہ کے محتاج نہ رہیں۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ کھانے کی ابتدا میں سرکہ کھانا بہتر ہے کیونکہ اس سے عقل تیز ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم نمک سے ابتدا کرتے ہیں اور سرکے پر اختتام۔ ایک اور روایت میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جو شخص کھانے کے پہلے لقمے پر نمک چھڑک لیا کرے اسے دولت مندی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سب ایک برتن میں ہاتھ دھو کہ تمہارے اخلاق نیک رہیں۔ ایک اور حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں پہلے صاحب خانہ ہاتھ دھوئے تاکہ اوروں کے ہاتھ دھونے اور کھانا کھانے میں دقت نہ رہے۔ جب کھانے سے فارغ ہوں تو ابتدا اس شخص کی طرف سے کرنا چاہیے جو صاحب خانہ کے بائیں ہاتھ بیٹھا ہو، اور خود صاحب خانہ سب سے آخر میں دھوئے، کیونکہ اس کے لیے بھرے ہاتھوں پر اتنی دیر صبر کرنا اولا ہے۔ حدیث حسن میں مزارم سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا کہ کھانے کے لیے جب ہاتھ دھوتے دستمال سے خشک نہ فرماتے تھے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے تو خشک کر لیتے تھے۔ حدیث معتبر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویا کرو رومال سے مت پوچھو، کیونکہ جب تک ہاتھ میں تری رہتی ہے کھانے میں برکت رہتی ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر منہ پر مل لینا چاہیے کہ اس سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں اور روزی بڑھتی ہے۔ مفضل بن عمر سے منقول ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آنکھیں دکھنے کی شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا جب کھانے کے بعد ہاتھ دھو چکو تو گیلے گیلے ہاتھ بھاؤں اور پپوٹوں پر پھیر لیا کرو۔
اور 3 مرتبہ یہ پڑھا کر الحمدللہ المحسن المجمل المنعم المفضل۔ مفضل کا بیان ہے کہ جب سے میں نے اس حدیث پر عمل کیا پھر کبھی میری آنکھیں نہ دکھی۔ جناب امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کھانے کے بعد دست مبارک دھوتے تھے تو کلیاں بھی کر لیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اشنان میں ناگرموت ملایا کرو کہ اس سے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے اور جمع کی قوت بھی بڑھتی ہے۔ منقول ہے کہ جناب امام رضا علیہ السلام جب اشنان سے ہاتھ نہ دھوتے تھے تھوڑی سی منہ میں ڈال کر چبا کر تھوک دیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت امام تقی علیہ السلام صبح کا کھانا تناول فرما کر ہاتھ دھوتے تھے تو ہاتھوں کو رومال سے خشک کرنے سے پہلے سر اور منہ پر پھیر لیتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اجعلنی ممن لا یرحق وجوہہم تتر ولا ذلہ۔ دوسری روایت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے منقول ہے کہ جب تم کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو چکو تو رومال سے پوچھنے سے پہلے منہ اور آنکھوں پر پھیر لیا کرو اور یہ دعا پڑھا کرو اللہم انی اسألک الزینۃ والمحبۃ واعوذ بک من المقت والبغض۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پاک ہوں اور وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ فضل ابن یونس سے منقول ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے مکان پر تشریف لائے۔ جب کھانا آیا تو میں ایک رومال اس غرض سے لایا کہ حضرت کے دامنوں پر ڈال دیا جائے۔ آپ نے قبول نہ فرمایا بلکہ یہ ارشاد کیا کہ یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کھانے کے بعد جب ہاتھ دھویا کرو تو گیلے گیلے ہاتھ پپوٹوں پر پھیر لیا کرو کہ درد چشم سے امان ملے۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پہ تمام ہوتا ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سیدہ عذرا مہندی، سیدہ فاطمہ بیگم، مرزا ظفر علی بیگ، سیدہ آمنہ بیگم، سید مصطفیٰ حسن، میر حیدر علی، سیدہ قمر جہاں، ان سب مرحومین کی روح کو بخش دیں۔ سدرۃ المنتہیٰ۔